حضرت جتوئی صاحب پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب آپ ویلکم کر رہے تھے اور میں سلیم صابری صاحب کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور دوستوں چونکہ آج ہمارے اس محفل کے مہمان خصوصی جناب راجہ بابر حسین صاحب ہیں, ہم چاہیں گے کہ جو یورپ کے اندر پاکستانی کمیونٹی کیسے کام کر رہی ہے, وہاں پر درپیش مسائل کس نوعیت کے ہیں, وہاں پہ جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان مسائل کے حل کے لیے کس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ بابر حسین صاحب اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. اور میں اس دورانیے میں مصطفیٰ صاحب تشریف لائے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب چودھری حمزہ صاحب تشریف لائے, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں جناب آج اس محفل کے مہمان خصوصی راجہ بابر حسین صاحب سے ہمارے شہر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی خاص دعاؤں سے آج ہم اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے اندر جمع ہیں. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نیشنل پریس کلب کے صدر سیکرٹری بالخصوص محترم عابد عباسی صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب, جو کہ اسپیشل لاہور سے آئے ہیں جسٹ ملنے کے لیے, اور دور نزدیک سے تشریف فرما تمام خواتین و حضرات, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے نکمے کو آپ نے یہاں پر دعوت دی ہے. ابھی میڈم سے بات ہو رہی تھی آف میں, تو آپ فرما رہی تھی کہ کتنے عرصے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں اور کب آپ نے جاننا ہے. میں نے عرض کی آیا تو میں 25 دنوں کے لیے ہوں, لیکن اپنی فیملی کے ساتھ میں, یہ میرے ساتھ جو ساتھی ہیں گواہی دیں گے کہ غالباً کوئی 1 یا 2 دن دیے ہوں گے میکسیمم. منہاج القرآن کا وہ ایسا ایک نظام ہے اور نیٹ ورک ہے پوری دنیا کے اندر, جو حضور شیخ الاسلام نے ایک گلدستہ بنایا ہے. آپ تمام ساتھیوں کو تو بخوبی پاکستان کے اندر منہاج القرآن کی ایکٹیویٹی, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹی کا پتہ ہے, لیکن جو انٹرنیشنل لیول پر یہ گلدستہ بنایا ہے اس کے اوپر میں آج چاہوں گا بالخصوص کہ آپ کو بریف کر دوں. مختصر سا میں اپنا ایک تعارف کر لیتا ہوں, کیونکہ اپنے تحریکی بھی ساتھی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اس کے اوپر ہم آج ڈسکس بھی کریں. منہاج القرآن انٹرنیشنل یا تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان عوامی تحریک پاکستان کے باہر کبھی نہیں گئی, یعنی ہمارے ہاں سیاست کبھی آئی ہی نہیں ہے. راجہ بابر حسین آلموسٹ 40 سال عمر ہے. بیسیکلی میری پیدائش ہی فرانس کی ہے, یعنی میں نے اپنی مرضی سے پاکستانی پاسپورٹ ایک کریٹ کیا ہوا ہے, لیکن میرا جو فرسٹ پاسپورٹ ہے وہ فرینچ ہے. استنبول سے پیار تھا تو ان کا بھی ایک پاسپورٹ لے لیا, تو میرے پاس اس ٹائم 3 پاسپورٹ ہیں. وہاں کی میں نے اسٹڈی کی ہے. بیسیکلی میں انجینئر ہوں اور ماسٹر, اور اس کے بعد اس فیلڈ میں نے چند ماہ کام کیے ہیں. کچھ حالات ایسے تھے کہ اپنا پھر کاروبار کا, بزنس کا آغاز کیا ہے. آج الحمدللہ ہماری دونوں میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں ساتھ, ایک ہولڈنگ ہے جس کے 15 ملین یورو پر ایئر ہماری انکم آتی ہے. اس میں فوڈ ڈسٹریبیوشن کا فیلڈ ہے. بچپن سے, یعنی یہ
94 کا جو زمانہ ہے، جہاں آپ سمجھ لیں کہ منہاج القرآن کا یورپ کے اندر وہ پہلے چند سال تھے جس کا وجود بنا. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو فجر کی نماز ہم عربی کی ایک مسجد ہوتی تھی گھر کے پاس، وہاں جا کے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب ٹائم ملتا تھا عشاء کی پڑھ لی. دن کے ٹائم تو ڈیفینیٹلی اسکول کا نظام. اور جب منہاج القرآن کا وہاں ایک مرکز بنا تو قبلہ والد صاحب نے فرمایا کہ آپ وہاں پر جایا کریں، یہ لوگ اچھے ہیں. تو ایک دو دفعہ گئے تو ہمیں بڑی ایک عجیب سی کیفیت سی بنی کہ ان کا نظام ڈیفرنٹ ہے. اور وہ وجہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یورپ کے اندر بیسیکلی جو مین ایشو ہے اس ٹائم وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے عقیدے کے ساتھ اٹیچ نہ رہیں، باقی عقیدے بہت زیادہ ہیں. اس ٹائم عربک لوگ زیادہ ہیں جن کا عقیدہ مسلک ڈفرینٹ ہے. تو آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی اولاد کو اگر وہاں ایک ایسی مساجد ہو جہاں آپ بھیجیں، عقیدہ بھی خطرے میں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو پودا بنایا پوری دنیا کے اندر تقریباً 89 کنٹریز کے اندر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مراکز موجود ہیں. کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اخراجات ہوتے ہیں، نظام ہوتا ہے، لوگوں کو ڈیل کرنی ہوتی ہے، تنظیمات بنانی ہوتی ہے. تو ہم اس تحریک کے ساتھ اس ٹائم سے اٹیچ ہیں. اس ٹائم الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کے ایز اے پریزیڈنٹ ذمہ داری ہے، اور جو ہمارا سب سے بڑا فورم ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کی ذمہ داری پورے یورپ کی ہے. یعنی یورپ میں اس ٹائم 104 افراد ہیں جو الحمدللہ اس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ذمہ داری کے اندر کام کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں محترم عابد عباسی صاحب، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، محبت فرمائی. یہ بھی فرانس آئے تھے، شاید آپ کو پتہ ہو. ان سے بھی وہاں ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوئی. ٹائم تو اتنا نہیں تھا، لیکن وہ جو مختصر ٹائم ہمیں ملا اس میں بہت اچھا ٹائم گزرا. دیکھیں فرانس کے یا یورپ کے جو حالات ہیں اس ٹائم، پاکستانی کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے اس ٹائم منہاج القرآن وہ ایسی ایک آرگنائزیشن ہے کہ آپ مذہبی، سیاسی یا سماجی بھی آرگنائزیشن کوئی بھی لے لیں، سب سے بڑی آپ کو منہاج القرآن کی ملے گی. بے شک فرانس کے اندر اگر میں بالخصوص فرانس کی بات کروں تو آج کوئی بھی ایسا پروگرام ہو، کوئی بھی ایسا، یعنی یہ ذہن سے آپ نکال لیں کہ منہاج القرآن ایک وہ آرگنائزیشن ہے جس میں ہم نے جمعہ پڑھنا، نماز پڑھنی، اللہ اللہ کرنا ہے. وہ کنسیپٹ یورپ میں نہیں ہے. یعنی وہ صرف وہ کنسیپٹ نہیں ہے. ہماری پبلک ریلیشن ہے، ہم عیسائیوں کو بھی بلاتے ہیں. کرسمس کا ٹائم آئے تو کلچرل بیس پہ MPA کو بلا لیتے ہیں اپنے مرکز میں. چھوٹے جو ہمارے بگ ہاسپٹل ہے وہاں پر، وہاں اپنی ویلفیئر جاتی ہے. ہوم لیس پیپل ہر کنٹری کے اندر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اسٹیشنوں کے ارد گرد ڈھیر لوگ باہر سو رہے ہوتے ہیں، نشہ کر کے، کوئی شراب پی کے، دو کتے لائے ہوتے ہیں ساتھ. ان کو بھی جا کے کھانا دینا اور اصل اسلام کا پیغام دینا، منہاج القرآن کا نہیں دینا بلکہ اسلام کا دینا. ہماری جو امبیسی ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب اس کی نالج بھی رکھتے ہیں، دنیا میں چوتھی پوزیشن پہ ہے جو پاکستان امبیسی فرانس والی ہے. جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو کلچر، ابھی دور نہ جائیں، 14 اگست کا پروگرام 2-4 دن پہلے ہی گزرا ہے، ان کی طرف سے کال آتی ہے، وہ ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کا انعقاد کریں تو ہم اس میں آئیں. کوئی ایسا پروگرام ہو اس میں منہاج القرآن کا ڈیفینیٹلی ہونا لازمی ہوتا ہے، ورنہ الحمدللہ ہماری اتنی فورس ہے کہ وہ پروگرام بھی فلاپ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو منہاج القرآن فرانس کا صدر ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی پاکستانی کمیونٹی فرانس کا صدر ہوتا ہے. اتنا اللہ پاک نے اس آرگنائزیشن کو عزت دی ہے.
64 افراد کی ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے، صرف فرانس کی میں بات کر رہا ہوں. ہماری جو مجلس شورا ہے جہاں ہم فیصلہ جات کرتے ہیں وہ 167 کی ہے. جب ہمارا اجلاس ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جیسا آپ کا یہ خوبصورت حال ہے ہمارا بھی اتنا بڑا ہے، اور اس میں سب تشریف لاتے ہیں. خواتین ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ہماری مائیں ہوتی ہیں، ہماری اپنی منہاج وومن لیگ ہے، ہماری اپنی منہاج سسٹر لیگ ہے، ہماری اپنی منہاج یوتھ لیگ ہے، پھر ان کی آگے ایگزیکٹو باڈی ہے، ہماری اپنی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ہماری منہاج ڈائلاگ فورم ہے جو پبلک ریلیشن کے ساتھ جتنے بھی ہمارے فرینچ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کالے ہیں، ہر رنگ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے الحمدللہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا الحمدللہ ایک بہت بڑا مرکز ہے وہاں پر جو ہم نے پیڈ کر لیا ہے 1.5 ملین یورو کی اس ٹائم اس کی اسٹیمیٹ ہے. تو مختلف سروسز الحمدللہ ہم دیتے ہیں، جس میں ایک ابھی عابد بھائی نے بھی ذکر کیا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو یقین کریں بڑا سیاپا ہوتا ہے. یعنی امبیسی سے بھی پیپر ہیں، یونین کونسل سے لینے ہوتے ہیں، فرینچ گورنمنٹ سے لینے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ایک اجازت نامہ بنتا ہے، پھر اس میت کا پاسپورٹ بنتا ہے، پھر اس کا غسل دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر جنازہ ہوتا ہے، پھر اللہ ماشاءاللہ پی آئی اے بین ہے یورپ میں، اس کی پھر فلائٹ کا بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس ٹائم وائد ترکش ایئر لائن ہے جو باڈی لے کر آ رہی ہے. یہ بھی آپ کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہے. تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر مریں ہی نہ، ہم یہاں آ کے ہی مر جائیں. یعنی وہ بیچارہ جو فوت ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں اگر کوئی منڈے کو فوت ہوا ہے تو اگر ہم نے بہت زور لگایا تو وہ اگلے سیٹرڈے سے پہلے باڈی نہیں جاتی. اب یہ اندازہ لگائیں نا، پاکستان کا تو ماحول ہے تسلیم بھائی، صبح فوتگی ہوتی ہے، زور کے ٹائم جنازہ ہوتا ہے، شام کو اس کا سوالات والے آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو ہمارا تو وہ مردہ بھی ویٹ کرتا ہے کب میری فلائٹ آئے گی، 6-7 دن. بلکہ اللہ معاف کرے ہمارے ہاں تو ایسے اگر پولیس کیس آ جائے تو 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. پھر آپ اس کیفیت میں جائیں کہ جو پاکستان ان کی فیملی ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں، وہ کس کیفیت میں ہوں گے. پھر وہاں ان کی جو فیملی موجود ہے وہ کس کیفیت میں ہے کہ باڈی پڑی ہے. یہ یورپ کے حالات ہوتے ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے، ہمارا ایک بہت بڑا تدفین سروسز کا نظام ہے. ہمارے حاجی یعقوب حسین صاحب اس کے ناظم بھی ہیں، میں خود لک آفٹر کرتا ہوں. ایک تو ہمارے اپنے ممبرز ہیں، اس میں 1455 فیملیز ہیں جو اس کی ممبرز ہیں. اللہ نہ کرے ان کے ہاں کچھ ہو جائے تو وہ سارا نظام ہم فری کاسٹ میں کروا کے، غسل کا بھی نظام ہوتا ہے، جنازے کا اپنے مرکز میں ہوتا ہے، پھر اعلانات ہوتے ہیں، پھر ہمارا اپنا ایک میڈیا پورا فورم ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، گروپس کے اندر لگا کے اس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ان کو حل کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3-4 دنوں کے اندر اندر میت کو پاکستان بھیج دیں. ہم 4 مرتبہ خطبہ پڑھتے ہیں، 4 جماعتیں ہوتی ہیں ہمارے ہر جمعے کو. اتنی کثیر تعداد میں 95% پاکستانی اب آپ تشریف لاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ ایک مذاق بن گیا ہے تسلیم بھائی. عید پہ 21 جماعتیں ہماری ہوتی ہیں. 18,000 ہم نے اس دفعہ کیلکولیشن کی تھی، 18,500 افراد نے منہاج القرآن فرانس مرکز میں عید کی نماز ادا کی. یہ کہنا بڑا آسان ہے، پاکستان کے اندر تو میں کئی محافل میں گیا ہوں تو مجمع بڑے پنڈال سجے ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں. یورپ کے اندر آپ کسی کو کہیں کہ 200-300 بندوں کا مجمع اکٹھا کرے، خالہ جی لخار نہیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ منہاج القرآن ہے. منہاج القرآن وہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو بچانا چاہیں تو منہاج سسٹر لیگ ہے، اپنی بچیوں کو وہاں بھیجیں. وہ شاید روح کے چینل ہے. یہ وہ کنسیپٹ نہیں ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، کہ آپ نے جا کے 2 زانوں بہنا ہے اور تسبیح کرنی ہے اور دعا 1.5 گھنٹے کی سننی ہے اور اس کے بعد آپ نے اٹھنا ہے. کوئی اپنا بچہ لے جائے وہ کہے گا پاپا میں نے دوبارہ نہیں جانا. الحمدللہ منہاج القرآن کا کنسیپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. ہماری جو یوتھ ہے وہاں تو پلے اسٹیشن کا پورا ایریا بنا ہوا ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہر نظام ہے. نماز نہیں چھوڑنی، یہ پہلا ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے، نماز نہ چھوڑے. ہماری جو تربیتی کیمپ ہوتے ہیں اس میں فرینچ میں لیکچر ہوتے ہیں، اردو میں لیکچر ہوتے ہیں، عربک میں لیکچر ہوتے ہیں. ان کو ہم ہر رنگ دکھاتے ہیں.
اور آپ کو پتا ہے آج کل تو یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو جب تک آپ جسٹ آپ کہہ دیں 1-1-11 بنتا ہے وہ کہے گا مجھے ثابت کر کے دیں، وہ ثبوت مانگتی ہے. تو منہاج القرآن ایسا پلیٹ فارم ہے پورے یورپ، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ ہر سٹی میں جائیں تو آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی. جمعہ پڑھنا چاہیں جا سکتے ہیں، نماز پڑھنا چاہیں جا سکتے ہیں. ربیع الاول آ رہا، ہمارے 63 پروگرام فرانس میں ہو رہے ہیں. 63 پروگرام ہم خود مینج کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اسکالر کو روزانہ میں کہتا ہوں ریڈ بول پی کر جایا کریں، 3-4 پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے. پھر سنخان بلا لیتے ہیں، پاکستان کا کوئی ایسا نام نہیں چھوڑا ہم نے، اور ان کا الحمدللہ ایکسیس ہی منہاج القرآن سے ہوتا ہے. قوالی کے ایونٹس ہوتے ہیں، جتنے بڑے نام ہیں الحمدللہ یورپ کے ٹورز ہوتے ہیں. آگے آپ کی بات آ جاتی ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، اپنا صدقہ، اپنا خیرات، اپنی زکوٰۃ جو ہماری ویلفیئر کو دیتے ہیں. ہر کوئی اپنے گاؤں میں، اپنے پنڈ میں، اپنے قصبے میں، اپنی سٹی میں قربانی دیتا ہے. ہم بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. بہرہ لے لیں جی، اپنے پنڈ میں کریں گے ہوتا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک میسج دیتے ہیں کہ آپ ایک حصہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں. اس سال یہ جو قربانی گزری ہے 8,200 پارٹس، حصے گائے کے ہم نے کلیکٹ کر کے پاکستان بھیجے. اور یہاں میری ٹیم کے کچھ ایسے ساتھی ہیں جو خود آئے ہیں اور خود انہوں نے لک آفٹر کیا. میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ این جی اوز تو میرا خیال ہے کہ آپ ایک دفعہ آنکھ بند کر کے کھولیں تو آپ کو 4 نہیں نظر آ جائیں گی. ایسے ہی ہے نا، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی بڑی ہیں، سیاسی بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہاسپٹل بنائے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے گھر بنائے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سنگر ہیں انہوں نے اپنے نام کی بنائی ہوئی ہے. بہت سارے ہیں، اور ہر کوئی آ جاتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں یورپ کا دل ہے پیرس، پیرس آ جاتے ہیں. کوئی منڈی کا ہاسپٹل بنا رہا ہے، کوئی خانے وال میں پروجیکٹ کریٹ کر رہا ہے، کوئی یتیموں کا اپنا بنا رہا ہے. ہر ایک نے اپنی، میں کمنٹس نہیں کروں گا، اللہ پاک ان کو اور دے، ہو سکتا ہے بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اپنا ایک رنگ ہے. جہاں حضور شیخ علیہ السلام نے پوری دنیا کے اندر یہ گلدستہ بنایا ہے، یہ اتنا خوبصورت پودا ہے جس کے اندر آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، اس میں ایک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. میں ان ساتھیوں کو بڑے پیار سے کہتا ہوں جائیں صومالیہ کے اندر ایک ہاسپٹل بنائیں. نہیں ہو سکتا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل صومالیہ کے اندر، میں خود گیا ہوں. جائیں کینیا کے اندر، گوگل ٹیپ کریں کیٹیرے ولیج کے اندر جہاں عورتوں کا بھی لباس نہیں ہے، یہ حالات ہے وہاں کے. میں خود گیا ہوں وہاں، ہمارا اپنا ایک سکول، ایک ہینڈ پمپ اور ایک منی ہاسپٹل وہ کریٹ ہم نے کیا. میں خود گیا ہوں، اور جب میں گیا ہوں تو مجھے کہا گیا کہ اپنے ہینڈ بیگ میں کوئی 2-4 پیکٹ بسکٹ کے بھی نال لے جائے. وہاں حالات کوئی نہیں ہے جو وہ ابال کے آلو کھا رہے ہیں، وہ آپ سے وہ برداشت نہیں ہوگا. اور میرا تکیہ میرا ہینڈ بیگ تھا، نہ ان کا کوئی گھر تھا. وہ درخت اس کے ساتھ جو بناتے ہیں، 550 کا وہ عدد تھا وہ گاؤں جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے. ہم نے تو لوکل ایک محمد نام کا بندہ تھا، انگلش بولتا تھا، اس کو ہم نے ہائر کیا تھا کیونکہ ان کی بھی اپنی ایک لینگویج ہے. وہاں پر ہم گئے، ہر سال جاتے ہیں. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. فلسطین کے اندر آج تک کون گیا ہے؟ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ہے، ٹیپ کریں آپ کو مل جائے گا. سیریا کے جو حالات بنے ہیں، اگر کوئی ایک این جی او کی ہے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ہے، باقی سب گپے ہیں. کیونکہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا. میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں گیا ہوں میری این جی او. آپ آگے کسی کو ٹھیکہ دے دیں، ٹھیکہ دے کر اگلے کو کہہ دیں یہ میرا پیچھے بینر لگا لیں، بینر لگا کے تصویر کھینچے تو میرا کام ہو گیا. 99% یہی کام ہوتا ہے. ترکی کے اندر جو حالات بنے ہیں، ڈیزاسٹر آیا، اس میں بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. آگے آ جاتا ہے پاکستان، انڈیا میں ہم ہیں، بنگلہ دیش میں ہم ہیں، نیپال میں ہم ہیں، برما میں ہم ہیں، آگے پاکستان کی طرف آتے ہیں. این جی اوز دنیا کے اندر، اور ماشاءاللہ آپ سب سینئر ہیں، مجھ سے سب آپ سینئر ہیں، آپ کو یہ بخوبی پتہ ہوگا کہ کوئی بھی این جی او نا، اگر آپ ایک این جی او کو 100 روپے دیں، $100 دیں، 100 یورو دیں، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 75%، 70%، یعنی 70 یورو یہ فیلڈ میں جائے گا، اور جو وہ 30 رہ جاتا ہے وہ صدر کی بھی پے ہے، سیکٹری کی بھی پے ہے، آگے ٹرانسپورٹ ہے، آگے ہم نے یہ کیری کرنا ہے، یہ مال لینا، وہ سارا
ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر وہ آپ کی ڈونیشن کا انڈائریکٹلی چوتھا حصہ وہاں چلا جاتا ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وہ این جی او ہے پوری دنیا کے اندر کہ اگر آپ نے 100 یورو دیا تو آپ کا 100 یورو اسی مال میں جائے گا. یہ کبھی آپ نے سنا؟ آپ پوچھیں گے سوالیہ نشان آپ کا بن جائے گا. ابھی ماشاءاللہ آپ کا کام یہی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر نیٹ ورک ہے. میں میری پوری ٹیم فی سبیل اللہ، کہیں چلے جائیں فی سبیل اللہ، اپنی ٹکٹ خود لیتے ہیں، فنڈ سے کبھی نہیں لے ہی نہیں سکتے، نظام ہی ایسا ہمارا. پھر پاکستان کے اندر یہاں پر جب جاتے ہیں فیلڈ میں تو الحمدللہ ہمارے منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کی یوسیز ہی آپ گن لیں، مجھے نہیں پتا اتنی ساری ہیں کہ ہر سٹی کے اندر 2 3 ہیں، رضاکار ہیں. آپ کو افرادی قوت چاہیے، الحمدللہ منہاج القرآن کے پاس افرادی قوت ہے. یہ سندھ میں جو ابھی لاسٹ ایئر ڈیزاسٹر ہوا تھا، 155 گھر منہاج القرآن نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے وسیلے سے بنائے ہیں. بہت بڑے بڑے یہاں پولیٹک لیڈر ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ سندھ میں، اشارے میرے سمجھ جائیں گے، ہم بھی گھر بنائیں گے. میں گیا تھا، میں نے کوئی گھر نہیں دیکھا، کوئی ایک آدھ نمائش کے لیے تصویر کے لیے بن جاتے ہیں. ہمارے گھر ہیں، جی پی ایس کوڈ ہے، جو مانگتا ہے دیں، جا کے چیک کر لیں. الحمدللہ ہر ایک کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک واش روم. ایمرجنسی میں ہم نے یہ 150+ گھر بنائے ہیں. ابھی بھی چل رہا ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ اظہار کر رہے تھے وہاں جا کے کلپ بنانا، لیکن ابھی بھی وہاں کام چل رہا ہے. تھار کے علاقوں میں چلے جائیں، اس ٹائم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے 1800+ ہینڈ پمپ پاکستان کے اندر جسٹ لگا چکا ہے. کوئی این جی او آپ نکال کے مجھے دے دے، میں تو ان چیزوں سے بھوکا ہوں، میں تو مانگتا ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا میں کوئی کٹر نہیں ہوں، آپ مجھے کہہ دیں یہ اچھا میں پکڑ لوں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں تو وہ چاہیے جہاں کام چلتا ہے نا. میں اب اپنا پیسہ دے رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے میرا پیسہ جا رہا ہے، کام پر لگ رہا ہے. جب میں نے آغوش کا وزٹ کیا نا لاہور میں، عزت مرتبہ بھی میں نے کیا، 260+ بچے ہیں اس ٹائم. آپ وہاں پر جائیں، خدا گواہ ہے ہم اپنے بچوں کی بھی گھر پہ ایسی تربیت نہیں کر سکتے جو فیسلٹیز ان کے پاس ہے. لاہور ہمارے کمپلیکس آغوش میں پلے اسٹیشن ہے. لاہور آغوش کا تو لاہور ہمارا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، تقریباً اورفن کیئر ہے جو 5 تقریباً فلور کا ماشاءاللہ بنا ہوا ہے پچھلے 12-13 سال سے. اس میں تقریباً 260 ہمارے یتیم بچے ہیں. پروفائل سلیکٹ ہوتا ہے جس کا جو یتیم ہو اور جو پیچھے خاندان میں کوئی نہیں ہے. کوئی بچہ کراچی سے آ رہا ہے، کوئی تھر سے آ رہا ہے، کوئی پنڈی سے آ رہا ہے. ایسے ایسے بچے ہیں جن کو ہم نے ریلوے اسٹیشن سے اٹھا کے لائے ہیں. ایسے بھی بچے ہیں. اور وہ بچے آج ان میں سے میں ملاقات کر کے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ بھی تھے، جو آگے یونیورسٹی تک چلے گئے ہیں، خود مختار ہو گئے. یہ ہمارا وہ آغوش ہے جو بنا ہے اس ٹائم. لاہور میں ہے، خانے وال میں ہے. میں آج جیلم میں تھا، وہاں بھی ہم نے آغاز کر دیا. ہمارے اس ٹائم وہاں 16 ہیں. پھر بچیوں کا بھی نظام ہم نے کریٹ کیا، اتنا خوبصورت. وہ 4-5 سال کی بچیوں کی سلیکشن ہوتی ہے، ایک ایج کا بھی ہوتا ہے. تو وہاں میں گیا ہوں تو ہمارے لاہور میں ٹاؤن شپ میں انہوں نے 2 فلور پہ ہم نے بنایا ہے جسٹ بچیوں کا، بیت الزہرا کے نام پہ. تو وہاں پر بھی الحمدللہ نظام دیکھا ہے، اے سی لگے ہیں، بچوں کے ہر بچے کا اپنا ٹیبل ہے، اپنا بیڈ ہے. پھر ان کے میں نے کپڑے تک چیک کیے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کچن میں گیا ہوں، ان کے مینیو چیک کیے ہیں میں نے، کیا ہے آج کیا ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھیں آج یہ ہے کل یہ، یعنی کھانے چیک کیے ہیں. بلکہ جا کے ان کے کچن کے نیچے پہ بھی میں نے چیک کیا کہ صفائی ہے یا نہیں ہے. تو یہ واللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے گھروں سے زیادہ صفائی ہے. یہ الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن. اجتماعی شادیوں کا آپ نے بڑا سنا ہوگا، پورے یورپ میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. غریب مسکین جس گھر میں 4-4 5-5 بچیاں ہوں اور باپ رو رہا ہے، بس کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں خودکشی کر لوں. ایسے بھی لوگوں کے حالات ہیں. ان کے جا کے آپ دیکھیں تو ہم نے وہاں بھی اجتماعی شادیاں کی ہیں. جو سسٹم ہوتا ہے پاکستان کا، وہ سامان بھی دیتے ہیں، سونا بھی دیتے ہیں. ہر سال لاہور کے اندر 50 جوڑوں کا وہاں پروگرام ایک ہمارا فکسڈ ہوتا ہے. پھر آپ کا سے پیسے آئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اربوں کے حساب سے اکٹھا کر کے آ رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں تو
کروڑوں کی تو 2-4 کروڑ کی گیم ہوتی ہے، باقی کہاں جاتا ہے کوئی سمجھ نہیں، اور ویزیبلٹی بھی نہیں ہے آگے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، نہ کمیونیکیشن ہے. خیر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا الحمدللہ حضور شیخ علیہ السلام کی دعاؤں سے یہ آپ کا حکم تھا پہلے دن سے ہی، جب سے یہ کریٹ ہوا. آپ جب آئیں جب چاہیں آ کے ہمارے اکاؤنٹس بھی چیک کر سکتے ہیں ایچ کنٹری میں. اب میرے یورپ کے اندر دورجات رہتے ہیں ہر کنٹری کے اندر، تو ہر ایک کا حساب، ہر ایک کا نظام، ایکسل شیٹ جیسے ایک نارمل کمپنی ہوتی ہے نا، اسی حساب سے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. یہ منہاج القرآن ہے اور یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ ادھر رہتے ہیں نا، تو کل ہم کہیں بیٹھے تھے تو میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ یہاں سے جب بندہ چلا جائے نا، یہاں تو اذانیں ہوتی ہیں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہاں کوئی فوتگی کا اعلان ہو جائے کوئی انا للہ بھی نہیں کہتا. وہاں جب آپ ایسے کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر اذان کی آواز بھی نہیں آتی، کوئی فوت ہو جائے تو انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ فوتگی ہو گئی ہے. وہاں پر میں نے نوٹ کیا کہ ہر کوئی الحمدللہ اپنے دین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، زیادہ اٹیچ ہوتا ہے. ہاں وہاں جو شرابیں وغیرہ وہاں تو کھلا نظام ہے نا، ہر شاپ میں جہاں جیسا آپ کو یہاں پانی ملتا ہے وہاں شراب ملتی ہے. ایسے بھی کیس آتے ہیں ہمیں، فوتگی ہو گئی ہے اس نے اتنی پی تھی کہ کام خراب ہو گئے. لیکن اکثریت جو ہے وہاں پر جاتے ہیں ان کو اپنے دین اور اپنے وطن کی یاد رہتی ہے. اب جتنا شاید میں غلط بات کر رہا ہوں لیکن جتنا ہم وہاں پر رہ کر اپنے وطن سے ہمیں پیار ہے شاید پاکستان میں اتنا نہ ہو اپنے وطن سے. اور اگر میں ایڈ کر لوں تو سیاسی بھی جو یہاں کے حالات ہیں نا، میں خود یہاں چند دنوں سے موجود ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ اتنی دلچسپی وہ نہیں رکھتے جتنے وہاں پر لوگ رکھتے ہیں. اب ہمارے بھی صحافی ہیں وہاں پر، آپ کے معیار کے نہیں ہیں، وہاں آپ کے معیار کے نہیں ہیں عابد بھائی، لیکن الحمدللہ وہ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آگے شیئر کرتے ہیں. یورپ کی سطح پہ کرتے ہیں، پھر پاکستان ٹی وی چینل ہے، پھر آپ جیسے ساتھیوں کی محبت ہے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے. شاید ہم سب سے زیادہ آپ کی خبریں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں، وہ انگوٹھا شوٹا ہم نہیں لگاتے. لائک وغیرہ یورپ میں جو ہے نا یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، وہ دل لگانا یا انگوٹھا لگانا. میرا فیس بک کھول لیں، میں نے کبھی آج تک لائک ہی نہیں کیا. یہ ہر ایک اپنا، وہاں اکثریت ایسے لوگ کرتے ہیں کہ لائک کم پڑھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں. وہ لائک والا ٹرینڈ ہمارے ہاں یورپ میں کم ہے لیکن کم ہے. تو ہم آپ کو بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھیجتے رہتے ہیں، اور آپ کے جو پیجز ہیں اس سے بھی میں اٹیچ ہوں. پھر جہاں میں اٹیچ ہوں آپ سمجھ لیں کہ پورا نظام پیچھے اٹیچ ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر ایسی آرگنائزیشن، ایسی ایسوسیشن ہے جو حق اور سچ کے ساتھ چلے. اور ویسے بھی میں آخری بات کروں گا، عابد بھائی نے ورنہ آنکھیں نکال لینی ہے، ویسے بھی منہاج القرآن کا صحافیوں سے بڑا پیار ہے. آپ کو پتہ ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب کا درنوں کا بھی اگر آپ اٹھا لیں، ثانیہ ماڈرن ٹون آپ اٹھا لیں، میرا آپ سے ایک بڑا وہ جملہ تو میں الٹ کرنے لگا تھا، معصومانہ سا سوال ہے کہ اس جو ثانیہ ماڈرن ٹون ہو یا درنوں کا یا ہماری جو ریلیز ہوئی ہیں، مارچ ہوئے ہیں، مجھے آپ خود بتا دیں کہ اتنی کوریج کسی نے آج تک پاکستان کے اندر اتنے صحافیوں نے کبھی کی ہے جتنی ثانیہ ماڈرن ٹون کے اوپر لائیو چل رہی تھی اس ٹائم. مجھے نہیں لگتا. پی ٹی آئی کا بھی آیا ہے ابھی جب یہ معاملات بنے ہیں، لیکن جو میں نے گیس کیا نا وہ اس انداز میں، اس جذبات میں، سچے دل سے اس ٹائم جو چل رہا تھا نا، آپ سمجھ لیں صحافی ہمارے سب سے آگے تھے اور سب سے بڑی فورس ہی ہمارے صحافی، بڑا ورک کیا. پھر لانگ مارچ کا ہوا، پھر آپ کا دھرنا جو آپ نے کوریج کی ہے. ہم تو کچھ آگے تھے، کچھ ادھر رہ گئے تھے، کچھ لوگ آئے ہیں دھرنوں پہ، کچھ رہ گئے تھے، لیکن منٹ بائی منٹ ساری خبریں مل رہی تھی. اب تو تھوڑا سا دور چینج ہو گیا، اب تو کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے ہم. ہے زمانہ چینج ہو جاتا ہے. تو آپ سب کا ہم اپنے دلوں میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ حضور شیخ علیہ السلام نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس میں سے یہ ایک تربیت ہے کہ صحافیوں کے ساتھ
صحافیوں کے ساتھ جو اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں، جیسے نیشنل پریس کلب ہے آپ کی، ان کے ساتھ آپ ہمیشہ اچھی رکھیں. تو میرا ویسے بھی عابد بھائی سے پیار ہے، محبت ہے، ان کے ساتھ یاری ہے، دوستی ہے. ان کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. باتیں تو اگر میں کروں تو 2.5-3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. مجھے بھی بھوک لگی، آپ کو بھی لگی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے طریقے منہاج الکرام کے جو ساتھی تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ. محترم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب بھی ہمارے بڑے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، فخر ہے. QTV کو 4 چاند لگانے والا یہی بندہ ہے. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی دور سے آ کر انہوں نے ملاقات کی. جب میں نے عرض کی کہ میں لاہور کی طرف اب مشکل ہے آؤں، تو انہوں نے کہا میں خود ہی آ جاتا ہوں. یہ آج تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.